اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن ہے اور اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہزاروں سال پہلے تورات میں ایک پروفٹ کی پریڈکشن کی گئی تھی جو عرب میں آئے گا۔ آئزیہ ورس 42 میں لکھا ہے، دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا، اور جب تک زمین پر انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ ہی کوئی اسے کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں کدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں، سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں گے، Let them give glory to their God۔ تو آئیں اب اسے سمجھتے ہیں۔ اس ورس میں سب سے پہلے کدار کے لوگوں کا کہا گیا ہے۔ آخر یہ کدار ہے کون؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے دوسرے بیٹے کا نام کدار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدار کی نسل سے ہیں۔ اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پیغمبر عرب میں ہی آئے گا، لیکن سیلا کے لوگوں کو خوشیاں منانے کا کیوں کہا گیا ہے، اور آخر یہ سیلا ہے کون؟ اگر آپ گوگل پر سیلا سرچ کریں تو گوگل آپ کو ایک پہاڑی کی لوکیشن دے گا جس پہاڑی کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ مدینہ میں واقع ہے، مدینہ میں نہیں بلکہ مسجد نبوی کے سب سے کلوز پہاڑ سیلا ہی ہے۔ اس لیے اس ورس میں سیلا کے لوگوں کو زور زور سے خوشی کے نعرے لگانے کا کہا گیا ہے، کیونکہ تمہارے پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے اور وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اس لیے یہودی مدینہ آ گئے اور یہاں آ کر آباد ہو گئے تاکہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکے۔ کچھ دن بعد ایک شخص مکہ سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ گئے اور وہاں کے لوگوں اور یہودیوں کو دعوت دی کہ مکہ میں ایک پیغمبر آیا ہے۔ مدینے کے لوگوں نے سوچا کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، کیا یہ وہی تو پیغمبر نہیں جس کے بارے میں یہودی ہمیں ڈرایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے جا کر اسلام قبول کر لیا، لیکن یہودیوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی تورات میں پریڈکشن کی گئی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اینڈ وی آل نو، مسلمانوں نے مل کر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں عرب سے ہی یہودیوں کو ختم کر دیا۔ سال 623 AD قرآن کی پہلی وحی سے لے کر 23 سال کے بعد پورا عرب ایک ساتھ یونائٹ ہو چکا تھا، اور لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے لگ گئے تھے، اور پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ عرب میں ایک ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے پورے عرب کو ایک ساتھ یونائٹ کر دیا ہے اور انصاف قائم کر دیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کے سامنے خطبہ حجت الوداع دیا۔ اس خطبے سے 10 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 313 مسلمان تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کا مجمع کھڑا تھا، اور وہاں صرف عربی ہی نہیں پوری دنیا سے مسلمان موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ریسزم کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی گورے کو کالے یا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فقیت حاصل نہیں۔ اس خطبے میں جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ آج بھی یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے۔ اس خطبے کے بعد وہاں کھڑے ہر شخص نے یہ گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے، اور راستے میں غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور یہاں مولا کا مطلب وہ نہیں جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یہاں مولا کا مطلب ہے ہی ڈیفرنٹ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی خلیفہ چوز نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کے کچھ دن بعد اچانک یہ معلوم پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شروع ہو گئی۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت نہیں چھوڑی. کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت چھوڑ دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا اور امامت کا حکم دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گزارے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کا علاج کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا. لیکن ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے آواز آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما. یہ ایک ایسا وقت تھا جب پورا عرب رو رہا تھا اور وقت ایسے جیسے تھم سا گیا تھا. یہ ایک ایسا وقت تھا جب پورا عرب زور زور سے رو رہا تھا اور کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. لیکن یہ بات آہستہ آہستہ پورے عرب میں پھیل گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور حضرت عمر نے کہا کہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں ہے. اگر کسی نے یہ کہا تو میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کی طرح وہ کچھ دیر کے لیے اللہ کے پاس گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے. جس طرح قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے 40 سال تک ڈیزرٹس میں تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پر 40 دن تک رہے، تو قوم بنی اسرائیل نے سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن وہ پھر بھی واپس آئے. اسی طرح حضرت عمر اس لیے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابھی ہم رومن اینڈ پرشین امپائر کو بھی فتح کریں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے پہلے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے؟ لیکن حضرت عمر کو کہاں پتا تھا کہ اللہ ایک دن ان دونوں امپائرز کو انہی کے ہاتھوں سے فتح کروائے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتے تو حضرت ابو بکر صدیق بہت رویا کرتے، لیکن آج پورا عرب رو رہا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج غم کا دن ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن بھی ہے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا دن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو لوگ محمد کی بات کرتے ہیں وہ جان لے کہ آج محمد دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ جان لے کہ اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت سنائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی کہ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا تو ہر طرف یہی بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. لیکن اس وقت ایک شخص حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے تھے. اور یہ سن کر مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر اٹیچ ہو چکے تھے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو کچھ صحابہ تو جنگ کے دوران ہی رونے لگ گئے، اور جب صحابہ جنگ کو چھوڑنے والے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران کے ورس نمبر 144 میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے، اور باقی تمام صحابہ اکرام کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے یہ آیت پہلی دفعہ سنی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سپیچ ختم کی، تمام صحابہ اکرام کو یقین آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، دو عالم کے سردار اس دنیا سے پردہ فرما